السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ وقال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا۔ حاضرین مجلس، آج کے اس دینی پروگرام میں میں جس موضوع کے تحت کچھ باتیں آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، اس کا تعلق منافقین کی علامتوں سے ہے۔ منافقین کی کیا صفات ہیں اس کے تعلق سے ہے۔ ایک چیز یاد رکھیں کہ اللہ رب العالمین نے تمام انسانوں کو جو اس دنیا میں پیدا کیے گئے ہیں، سب کو اللہ رب العالمین نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، لیکن دنیا میں آنے کے بعد اسی میں جماعت ہوئے، کچھ لوگوں نے اللہ رب العالمین کا مکمل طور پر انکار کر دیا، اور اللہ رب العالمین کے انکار کرنے کے ساتھ ساتھ شرک و بدعت اور کفریہ کلمات کو بھی ادا کیا۔ ایسے لوگ کافر نکلے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہوئے جو اسلام کو تو مانتے تھے، ظاہری طور پر اسلام کے قائل تھے، لیکن باطن میں وہ کفر کو چھپائے ہوئے تھے۔ ایسے لوگوں کو منافق کہا گیا۔ لیکن جو ان دونوں سے ہٹ کر کے جو ظاہر ہے وہ باطن ہے، ظاہر میں اگر اللہ رب العالمین کو مانتے ہیں اور اللہ رب العالمین کے قائل ہیں، اور باطن میں بھی اللہ رب العالمین سے ڈرنے والے ہیں، ایسے لوگ مومن ہیں۔ میں ان دونوں کے بیچ میں رہنے والے منافقین کے بارے میں بیان کرتا ہوں۔ یقیناً منافقین بہت خطرے والے ہوتے ہیں۔ وہ ایسے ہوتے ہیں جو آپ کے سامنے جب آئیں گے تو پیار و محبت کے پھول بچھائیں گے، لیکن آپ کے پیچھے ہمیشہ وہ چھری لے کر کھڑے رہتے ہیں اور چاقو لے کے کھڑے رہتے ہیں۔ آج کے دور میں وہ منافقین عملی طور پر پائے جا رہے ہیں۔ عرب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اعتقادی منافق تھے، جو عقیدے کے اعتبار سے بھی کافر تھے۔ آج کے زمانے میں عقیدتاً وہ مسلمان ہیں، اسلام سے خارج نہیں ہیں، لیکن ان کا عمل ایسا ہے جو منافقوں جیسا عمل ہے، جس کی وجہ سے وہ گناہوں کے دلدل میں پھنستے جاتے ہیں۔ اور اللہ رب العالمین یاد رکھیے، اس غلط کام کرنے کی وجہ سے ایک نہ ایک دن اس سزا ہم کو دے گا۔ منافقین کی پہلی صفات اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، ان المنافقون یخادعون اللہ، ان المنافقین یخادعون اللہ۔ منافق وہ ہیں جو اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ پہلی صفت یہی ان کی ہو گئی کہ دھوکے باز ہوتے ہیں۔ آپ منافقین کو جاننا چاہتے ہیں اس دور میں تو دھوکے باز ہوں گے۔ اللہ کہہ رہا جو اللہ کو دھوکے دینے والے لوگ ہوں، آپ اندازہ کریے منافقین کے بارے میں اللہ کہہ رہا یہ مجھ کو دھوکہ دے رہے ہیں، تو آپ اور ہم کون ہیں جو ہم کو کون نہیں دھوکہ دے سکتا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے میں خود ان کو دھوکہ دے رہا ہوں۔ اللہ نے بدلہ لے لیا۔ دنیا میں اگر اللہ کو دھوکہ دیں گے تو اللہ لے لے گا، لیکن آج منافقین اچھے لباس، اچھے بناؤ، اچھے کپڑے، داڑھی سب کچھ رکھ کر کے جب ملتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ سب سے اچھے ہیں، لیکن سب سے بڑے دھوکے باز ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، آپ کے ساتھ غداری کر رہے ہیں، تو آپ سوچ لیجئے یہ مومن نہیں ہو سکتا ہے، اس کے اندر ایمان نہیں بلکہ نفاق ہے۔ نفاق منافقین کی صفات کے اندر پائی جاتی ہے۔ دوسری صفت اللہ رب العالمین نے اسی آیت کے اندر بیان کیا ہے کہ جب یہ نماز پڑھتے ہیں، یہ نماز پڑھتے ہیں، عملی منافقین کی حالت یہ ہے نماز پڑھتے ہیں لیکن کیا کرتے ہیں؟ قاموا کسالى، یہ سستی کی حالت میں کھڑے ہوتے ہیں۔ آج کل دیکھو نماز کے لیے اگر دیکھتے ہیں، کوئی لوگ بزرگ ہو گیا ہوں، عمر دراز ہو گئی ہے، لوگ کیا کہیں گے کہ میری عمر ہو گئی نماز نہیں۔ گھر والے اگر نمازی ہیں، نوجوان لڑکا ہے، کہیں گھر والے ڈانٹ نہ دے، بول نہ دے، چلو پڑھ لیتے ہیں۔
وہ بھی خوش ہو جائیں گے, آئیں گے نیت باندھ لیں گے, نیت باندھے رہیں گے, لیکن سستی کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں. دھیان کہیں اور ہے, نگاہ کہیں اور ہے, چہرے کہیں اور ہیں, دماغ کہیں اور چل رہا ہے. کامو کسالہ کہا. تو منافقین کی دوسری صفت یہ ہے کہ وہ نمازی تو ہوں گے لیکن نماز میں سستی کریں گے, سستی کی حالت میں کھڑے رہیں گے. تیسری چیز یہ ہے یراؤن الناس, یہ لوگوں کو دکھلانے کے لیے نماز پڑھیں گے. آ رہا کوئی میرے ہم جماعت کا ہے جو میری تعریف کر دے گا, میرے لیے کم سے کم کچھ تعریف کے کلمات گنا دے گا, بڑا نیک, بڑا پرہیزگار. یراؤن الناس, منافقین کی صفات یہ کہ لوگوں کو دکھلانے کے لیے نماز کرتے ہیں. میرے بھائیوں, اور آگے اللہ رب العالمین اسی آیت میں, سورہ نساء کی اسی آیت میں اللہ کیا کرا ہے, وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا. وہ لوگ اللہ رب العالمین کا ذکر و اذکار بہت تھوڑی کرتے ہیں, بہت تھوڑی کرتے ہیں. آپ اندازہ لگائیے کہ ایک منافق کی صفات جو اللہ رب العالمین نے صرف ایک آیت میں بیان کی ہے. سب سے پہلی بات دھوکے باز. اگر کوئی مسلمان ہو کر کے دھوکہ دیتا ہے تو آپ اندازہ کر لیں کہ وہ مومن نہیں ہو سکتا ہے. دوسری بات یہ کہ نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ سستی کر رہا ہے تو وہ اصل مومن جو پہچان ہے مومن کی, وہ مومن کی پہچان نہیں ہو سکتی. اسی کے ساتھ ساتھ دکھلانے کے لیے کرتا ہے, وہ بھی نہیں ہے. اللہ کا ذکر اذکار تھوڑی کرنا کیا مطلب ہے؟ نماز سے سلام پھیرتے ہیں, ایسے لوگ بھاگتے ہیں کہ دکانیں کھلی ہوئی ہے, کوئی بیٹھا نہیں ہے, کسٹمر آ گیا ہوگا, کیا حال ہوگا, پھٹا سے بھاگو. 2 رکعت سنت بھی پڑھتے ہیں نا, اتنا اسپیڈ سے پڑھ لیتے ہیں, 1.5 منٹ میں, 1 منٹ 30 سیکنڈ میں, کوئی 1 ہی منٹ میں پورا کر لیتے ہیں. ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ رب العالمین کہتا ہے ذکر و اذکار بہت تھوڑی کرتے ہیں. میرے بھائیو, افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے, ان کو کہا گیا منافق جو نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ صرف ذکر و اذکار میں سستی, دکھلانے کے لیے نماز. اور جو لوگ پڑھتے نہیں ان کا کیا حال ہوگا؟ جو بالکل پڑھتے نہیں ہیں ان کا کیا حال ہوگا؟ کبھی ہم اس کا بھی جائزہ لیں. ہم مومن ہو کر کے پورا سال بیت جاتا ہے, جمعہ کے دن آ جاتے ہیں وہی ایک نماز, عید کے دن آ جاتے ہیں کوئی مر گیا تو وہاں پہنچ گئے بس. باقی ہم مسلمان ہیں, نہ پوچھ لو کیا ہے, عبد الرحمان ہے, عبداللہ ہے, کس کے بیٹے ہو, فلاں کے بیٹے ہو, مسلمان ہوں. کاش کیا ہے مسلم, دنیاوی اعتبار سے آپ مسلم ہو, لیکن اس منافقین کی حالت سے کمتر ہو, آپ اس سے بھی گئے گزرے ہو. ارے وہ کم سے کم تو نماز تو پڑھتے تھے, گناہ پاتے تھے لیکن نماز پڑھتے تھے. ہم تو اتنے گئے گزرے ہیں کہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی منافقین کی صفات کے بارے میں بیان کیا گیا. حدیث میں اللہ کے رسول نے بیان کیا عصر کی نماز کا وقت ہوتا ہے. یاد رکھیے, تجارت کا اصل جو وقت ہے نا وہ عصر کے بعد ہی ہوتا ہے شروع. اصل گراہک کسٹمر اسی ٹائم آتے ہیں. اللہ کے رسول نے کہا منافقین کی نماز کو جاننا چاہتے ہو کیسے ہے؟ کانا یجلس, منافق بیٹھے رہتے ہیں. وَيَرْقُبُ الشَّمْسِ, سورج کا انتظار کرتے ہیں. ارے بھی سورج نہیں ڈوبا, عصر کا وقت ہے, باقی ہے باقی ہے باقی ہے. حتی اذا کانت بین قرن الشیطان, یہاں تک کہ جب ایک دم بالکل ڈوبنے والا شیطان کے دونوں سینگوں کے بیچ میں ہو جاتا ہے, قاما, جلدی سے آؤ, وضو بنائے, کھڑے ہوئے, کیا کرے, فنقر اربعا, 4 مرتبہ چوش مارا. عصر کی نماز 4 رکعت ہے, 4 مرتبہ جلدی جلدی کوے کی طرح چوش مارا, ٹھوڑ مارا, چلا گیا. ولا یذکر اللہ فیہا الا قلیلا, اور اس میں اللہ رب العالمین کا مختصراً ذکر کرتا ہے. یہ مسلم کی روایت ہے. میرے بھائیو, آپ منافق کی نماز کو اندازہ کریے, ہماری نماز کہیں سے تو نہیں ہے, کہیں ہماری نماز تو ایسی نہیں ہے, ہم بھی منافقین کی طرح تو نہیں کام کر رہے ہیں کہ ایسے ہی آتے ہیں آخری وقت میں آتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, چلے جاتے ہیں. نماز پڑھتا ہوں نا, ایک ذمہ دار ہوں مسجد کا, ایک مسلمان ہوں. ارے میں ہی نماز نہیں پڑھوں گا تو لوگ کیا کہیں گے, کبھی بھی پڑھ لوں گا. ارے پڑھتا ہوں, دیر ہو جاتا, کیا کروں مولانا. یہ ہمارے مسلمان. آج سوال کر لو, اگر نماز میں نہیں تھے, ارے بعد میں پہنچا تھا لیٹ میں, کاروبار تھا, دکان کھلی ہوئی تھی, کوئی تھا نہیں, کسٹمر بہت زیادہ تھے. یہی منافقین کی نماز ہے, وہ سورج کے ڈوبنے کا انتظار کرتا ہے. اگر آج ہم بھی ڈوبنے کا انتظار کرتے ہیں
यकीन मानिए हम मुनाफिकीन की तरह अमली तौर पर हम मुनाफिक हकीकी नहीं है, लेकिन हमारा अमल ऐसा है जिसकी वजह से हम खुद अपने आप को मुनाफिकीन के जुमरे में लेकर जा रहे हैं। और मुनाफिकीन की सिफात को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान करते हुए कहा, एक सिफात ये है कि मुज़ब्ज़बीन बैना ज़ालिक ला इलाहा उलाई वला इलाहा उलाई, पशु पेश में रहते हैं। आजकल अभी कह दो कुरान और हदीस की बात शेख ने बयान किया, या अभी बयान होती रहती है जुमा के खुतबे में, प्रोग्रामों में, तो कहते मौलाना ने ये बयान किया था, मौलाना ने थोड़ा ऐसा बयान कर दिया, लगता है मौलाना भूल गए। शक में सही है ये बात, अरे जो मौलाना ने बयान किया तो वाकई सही है, मौलाना ने ये बयान किया था, वो बात कैसी लग रही है, मुझे तो थोड़ा अजीब लग रहा है। शक व सुबह अमल न करने के लिए कुछ बहाना चाहिए, मौलाना ने अच्छा ना नहीं ठीक है, ये मौलाना बोले मुझे गड़बड़ लग रहे थे अकीदतन, ये लग मतलब ये है कुरान और हदीस के मामले में भी ये शक व सुबह करेंगे, ना इधर रहेंगे ना उधर, अपने आप को हटाए रखेंगे, दीन दुनिया दोनों बिगाड़ेंगे। तो इनकी सिफात ये होती है शक व सुबह बहुत ज्यादा करते हैं। मुनाफिकीन की सिफात ये है बहुत शक करेंगे, ये कौन ये किस तरह करने वाले हैं। इसी तरह मुनाफिकीन की सिफात को मैं मुख्तसरन बयान करता चलूंगा क्योंकि 15 मिनट बाकी है। वो ये है वला युनफिकूना इल्ला वहुम कारिहून, जहां सुस्ती करते हैं ना नमाजों में, ये खर्च करने की जब बात आती है तो बहुत नापसंदीदगी के साथ खर्च करते हैं। अल्लाह के रास्ते में खर्च करने की बात आ जाए, नापसंदीदगी के साथ खर्च करते हैं। आज हालात ये है, आज अपने जेबों को देख लो, हमारे जेब में जब हाथ जाते हैं कितने खुश होते हैं। कोई बेचारा मस्जिद वाला, कोई मदरसे वाला आ जाए, कह दे भाई साहब ये मस्जिद बन रही है, ये मदरसा है, यहाँ बच्चे पढ़ते हैं, मस्जिदों की तामीर है, कुछ दे दीजिए। मौलाना बहुत चंदा हो गया, बहुत मैं दे दिया, लीजिए मौलाना, अरे मैं कुछ बढ़ा दिया, अरे रहने दीजिए, जो दे रहा हूं ले लीजिए, ज्यादा बात मत करिए। ये हमारी हालत है, हम मुसलमानों की हालत है। इन चंदा करने वालों के लोग अपने लिए मांग रहे थे, अपने पेट में डालने के लिए या अपनी बिल्डिंग बनाने के लिए, वो हमारे घरों को बना रहे थे, वो हमारा घर बना रहे थे। कभी सोचे जो हम खर्चा कर देते हैं ना, ये तो खत्म, अरे यही जो जेब से निकला हुआ ना, इसी रसीद के शकल में हो गया ना, वही आपके लिए सबसे फायदेमंद है, यही काम आने वाला है। और उसी में ये लोग नापसंदीदगी का इजहार करते हैं। मस्जिद में जुमा के खुतबे होते हैं, उसके बाद जब झोलियां निकलती है ना, तो ये करना पसंदीदगी की बुनियाद ये है ना, वहां डालना होता है 10 रुपया 20 रुपया पहले से ऊपर लेकर आते हैं, कहीं ज्यादा ना चले जाए, कहीं उसमें झोली में ज्यादा ना चले जाए, बाद में अफसोस करना पड़े, अरे वो 100 का में डाल दिया, 200 डाल दिया, 500 की नोट चलेगी, गलती से चलेगा, पहले से पैकेट से निकाल कर ऊपर रख लेंगे। और कहते हैं यार 10 रुपए का छुट्टा घरों में तो दे दो, सामने से झोली जाते देना पड़ता है, क्या करूं, शर्म लगती है, वरना ना दो। तो मुनाफिकीन की एक सिफात ये है, जब अल्लाह के रास्ते में खर्च करने की होती है ना, तो बहुत नापसंदीदगी का इजहार करते हैं, बहुत नापसंदीदगी का इजहार करते हैं। इतना ही नहीं, मुनाफिकीन ये होते हैं जो मोमिन के दोस्त नहीं होते हैं, मुसलमानों को दोस्त नहीं बनाते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, वबश्शिरिल मुनाफिकीन बिअन्न लहुम अज़ाबुन अलीमा, मुनाफिकीन को खुशखबरी दे दो कि इनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। क्या कहते हैं, अल्लज़ीना यत्तखिज़ूनल काफिरीन औलिया मिन दुनिल मुमिनीन, ये लोग क्या करते हैं, काफिरों को अपना दोस्त बनाते हैं मोमिनों को छोड़कर। अच्छे लोगों के मजलिस में नहीं, मैं इनके साथ बैठूंगा, आलिमों के साथ बैठूंगा तो यही बात कहेंगे, नमाज पढ़ो, रोजा रखो, हराम कमाई ना करो, हलाल की तरफ करो, दीनी भाई बन जाओ, इस्लामी भाई बन के रहो, दाढ़ी रखो, कपड़े को टखने से ऊपर रखो। तो इनकी दोस्ती अच्छी ही नहीं है। किनकी दोस्ती करेंगे, काफिरों की, ऐसे लोगों की जो इस्लाम से दूर हैं, जो इस्लाम जानते ही नहीं है, ऐसे लोगों की मजलिस में रहेंगे तो कभी अजान होगी तो नमाज के लिए भी नहीं कहेंगे, कभी दाढ़ी के लिए भी नहीं कहेंगे। तो मुनाफिकीन की एक सिफात यह है कि दोस्ती भी करते हैं तो अपने मुसलमानों से नहीं, मोमिनों से नहीं, वो काफिरों से, इस्लाम से दूर रहने वाले लोगों से दोस्ती करते हैं। अगर आप मुनाफिकीन को पहचानना चाहते हैं तो अंदाजा कर लेंगे कि इसकी दोस्ती किससे है। अच्छे लोगों से दोस्ती है
مومنوں سے دوستی ہے یا کافروں سے دوستی ہے، یہ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے یہ کہا منافقین کی ایک صفات یہ ہے کہ وہ کبھی نیکی کی بات نہیں کریں گے، بھلائی کی بات نہیں کریں گے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف۔ منافقین آپس میں ایک دوسرے سے ملے جلے رہتے ہیں، اسی طرح منافقہ عورتیں بھی آپس میں بیٹھی رہتی ہیں۔ یہ کیا کرتی ہیں؟ برائی کا حکم دیتی ہیں، بھلائی سے روکتی ہیں۔ منافقین کی جو جماعت ہے نا، وہ کیا کرتی ہے؟ برائی کا حکم دیتی ہے اور بھلائی سے روکتی ہے۔ کوئی آدمی اچھا کر رہا، نیک کر رہا، بیچارہ 25 سال 20 سال سے یہیں وہ صحیح نالا سپارا میں پڑا ہوا ہے، آگے نہیں بڑھ پا رہا ہے، کوئی 3 سال میں آیا آگے بڑھ گیا، تو اس کو جا کر کہتے ہیں کیا بات ہے یار، تم تو 25-30 سال سے یہاں رہ رہے ہو، وہی موٹر سائیکل ٹوٹی پھوٹی، وہی چھوٹے جھوپڑ پٹی میں رہتے ہو، وہی چالی کے مکان میں رہتے ہو، ارے میں نے فلیٹ میں گھر لیا، یہ بنایا، بنگلہ بنایا، گاڑیاں خریدی، کیسے رہتے ہو؟ کہا میں یہ کاروبار اچھائی سے۔ ارے زیادہ نیک مت بنو، زیادہ اچھائی نہ کرو، بہت اچھے کو دیکھا ہے، زیادہ نیک بنو گے نا فلیٹ نہیں خرید پاؤ گے، بچوں کی زندگی خراب ہو جائے گی۔ اگر گاڑیاں اچھی لینی ہے تو تھوڑا سا 10-20 کیا کرو، جھوٹ ووٹ بولا کرو، مکاری کرتے رہو، کالے کو سفید بناؤ، سفید کو نیلا بناؤ۔ جب ایسا کرو گے تبھی آگے بڑھو گے۔ پیتل کو سونا کہو اور چاندی کو موتی کہو، تب آگے بڑھو گے۔ یہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں جو جا کر بتاتے ہیں ارے فلاں کمپنی میں جاؤ، وہاں فلاں گیٹ مین ہے، فلاں واچ مین ہے، اس کو 20-30 ہزار دے دو، آپ کا کام ہو گیا۔ فلاں کمپنی میں جاؤ، کبھی جانا ہوا مجھ سے لے لو، اس آدمی کمپنی میں جاؤ گے 20 ہزار دے دینا اس کو، باقی 10 لاکھ 20 لاکھ کا مال لے آؤ، وہ واچ مین بھی جانے دے گا، کوئی ٹینشن نہیں، چاہے جو مال بھر لاؤ، کوئی ٹینشن نہیں۔ یہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں جو کیا کرتے ہیں؟ برائی کی تعریف لے جاتے ہیں اور بھلائی سے روکتے ہیں۔ تو آپ اندازہ کر لیے ہم مومن ہیں یا منافق۔ اللہ رب العالمین نے کہا یہ منافقین کی حالت ہوتی ہے جو برائیوں کا حکم دیتے ہیں، بھلائیوں سے روکتے ہیں۔ اتنا ہی نہیں، منافقین کی ایک صفات یہ ہے وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ، وہ بڑی بڑی قسمیں بہت کھاتے ہیں، بہت قسم کھائیں گے۔ اور کیا قسم کھائیں گے؟ اگر آپ کو شک ہوگا نا آپ مومن ہو، نماز کی نہیں پڑھتے، مسلمان ہو، یہ ہو، تو قسم کھا کر کہیں گے رے میں بڑا کا مسلمان ہوں، سب سے پکا سچا مسلمان ہوں، آپ مجھے کہتے ہو اللہ کی قسم، خدا قسم، پتہ نہیں کتنی قسمیں کھائیں گے۔ کیا کہیں گے؟ وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ، کہ بے شک وہ تمہیں میں سے ہے۔ اللہ کہتا ہے وَمَا هُمْ مِنْكُمْ، حالانکہ وہ لوگ تم میں سے نہیں ہیں۔ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ، یہ ایسی قوم ہے جو ٹوٹ اور پھوٹ ڈالنے والی قوم ہے۔ منافقین کے بارے میں کہا یہ بڑی بڑی قسمیں کھاتے ہیں۔ آج کوئی کاروبار کرنے والا دکاندار ہے، چلے جاؤ تو کوئی سامان خریدنے لگو تو اتنی قسمیں کھا لے گا، اتنی قسمیں کھا لے گا، یہ ثابت کر دے گا کہ میں مسلمان ہوں، بہت نیک پرہیزگار ہوں۔ میری بات مان لو، 10 کا 20 کہوں گا تبھی مان لو، کیونکہ وہ اپنے آپ کو کیا ثابت کرنا چاہ رہا معلوم ہے؟ کہ میں مومن ہوں، مسلمان ہوں، میں اللہ کی قسم کھا رہا ہوں، آپ بھی مسلمان تو مانو گے۔ حالانکہ منافقین کے بارے میں کہا گیا وہ ایسے قسم کھا کر کے لوگوں میں ٹوٹ پیدا کرنا اور بتانا چاہتے ہیں ارے میں جو کہہ رہا ہوں وہی صحیح ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا من کان حالفا فلیحلف باللہ او لیصمت، اگر قسم کھانے کی ضرورت پڑ جائے، پہلی بات قسم کھانی ہی نہیں چاہیے، کھانی نہیں پڑ جائے، اگر ضرورت پڑ جائے، سامنے والا انکار کر رہا بار بار، تو اللہ کی قسم کھاؤ نہ خاموش رہو۔ یہاں تو یہ پتہ نہیں کیا پکڑ قسم کھاتے ہیں، کوئی سر کی قسم، کوئی مائی، کوئی دادا، کوئی بپا، پتہ نہیں کسی کسی قسمیں کھاتے ہیں۔ میرے بھائیو شرک و بدعت بھی کر ڈالتے ہیں اسی چکر میں۔ تو کہنے کا مطلب یہ کہ منافقین کی ایک صفات یہ ہے کہ وہ قسمیں بہت زیادہ کھائیں گے، اور آپ کو ہم بتانا چاہیں گے کہ میں بہت اچھا ہوں اور پرہیزگار ہوں۔ میرے بھائیو یہ قرآنی آیتوں کی روشنی میں میں نے منافقین کی صفات کو بیان کر دیا۔ حدیث مشہور حدیث ہے، بس اسی کو بیان کروں گا۔ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آیت المنافق ثلاث، اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان۔ کیا کرتے ہیں؟ جب
ان سے بات کرو گے نا تو جھوٹ بہت بولتے ہیں. اور کیا بولیں گے؟ جھوٹ بولتے ہیں. ہمارے مجلس سے یہ میرے بھائی مسجدوں میں بیٹھ کر کے اچھے اور پرہیزگار لوگوں کو میں نے دیکھا ہے مسجدوں میں بیٹھ کر اتنا جھوٹ بولتے ہیں اور اس کو کیا محفل جمانا بولتے ہیں. محفل جمانا لوگوں کو ہنسانا یہ مقصد کے لیے جھوٹ بولتے ہیں. تو منافق کی ایک صفات یہ ہے کہ لوگوں سے جب بات کرے گا نا تو جھوٹ بولے گا. آپ کو کیوں جھوٹ بولتے ہو؟ مذاق کر رہا تھا. مذاق میں جھوٹ جائز ہے کیا؟ آپ گنہگار بھی ہو رہے ہو اور ایک منافقین کی فہرست میں جا رہے ہو. آپ میرے بھائیوں فہرست میں جا رہے ہو. بہت سے میں نے تاجروں کو دیکھا ہے اگر بیچارہ کوئی اسی میں ایک نیک آدمی تاجر آ جائے دکان کر لینا بغل میں میں دکان یہ دکان چار لو اب وہ سچائی کے ساتھ دکان کرنے لگے ایمانداری سے بات کرنے لگے تو اس کو لوگ دکاندار والے اتنا ڈانٹ دیں گے اتنا دھمکی دے دیں گے کہ دکان بند کرنا پڑے گا کیونکہ سچائی سے بات کرتا ہے. بھائی جو ہے اتنا روپیہ لیتا ہوں اتنے روپے لاتا ہوں بڑا ایماندار بنے ہو رہ نہیں پاؤ گے. سب لوگ اس کے مخالف. وہ مومن نہیں بن سکتا ہے. اگر رہنا ہے مارکیٹ میں بازار میں رہنا ہے تو مومن نہیں بن کے منافق بن کے رہو. چلو نماز پڑھ لیں گے دھل جائے گا توبہ کر لیں گے معاف ہو جائے گا. میرے بھائیوں یہ مومن کی پہچان نہیں ہے کہ بار بار غلطیاں کرو توبہ کر لیں گے معاف ہو جائے گا. تو ایک مومن کی پہچان یہ ہوتی ہے جب بات کرتا ہے سچائی کے دامن میں رہتا ہے جھوٹ نہیں بولتا ہے. دوسرا کیا جب وعدہ کرتا وعدہ خلافی نہیں کرتا ہے. آج موبائلوں کا دور ہے میرے بھائیوں. ہم ہر کوئی وعدہ اتنا کر ڈالے ہیں. آج میں ہوں آپ ہے کوئی ہے جب بھی بیٹھے یہاں پہ 10 منٹ میں آ رہا ہوں 2 منٹ میں پہنچ رہا ہوں 1 منٹ میں پہنچ رہا ہوں. یہ مسلمان کی پہچان ہے. اور بیچارہ وہ سامنے کھڑا ہو کر انتظار کی یار گھڑی بہت لمبی ہو جاتی ہے. کسی کو جب وعدہ کرو نا ٹائم دے دیا کرو. اگر پھنسنے لگو پھر فون کر کے بتا دو میرا اور لیٹ ہو جائے گا. لیکن یہ نہیں کہ 1 منٹ کہو 1 گھنٹہ بعد آؤ. آج یہ حالت ہے 1 منٹ میں ہو جائے گا 2 منٹ میں آپ کا کام ہو جائے گا 5 منٹ میں دے دوں گا 1 ہفتے میں آپ کا پیسہ کنفرم. پکی بات یہ ہوتی ہے. میرے بھائیوں اگر آپ اس طرح وعدہ کر کے وعدہ خلافی کر رہے ہو تو آپ مسلمان نہیں ہو. اپنے ایمان کا جائزہ لے لو کہ ہم منافق تو نہیں ہو رہے ہیں کہیں گنہگار تو نہیں ہو رہے. اور اللہ رب العالمین اگر ہم اسی حالت میں مر گئے تو کہیں اللہ ہم کو سزا دے دے گا. کیا جواب دیں گے میرے بھائیوں؟ تو وعدہ کرو تو وعدہ خلافی نہ کرو. اگر آپ نہیں دے پاتے ہو فون کر دو کہ بھائی میں نے جو ٹائم دیا تھا ہفتہ دن 15 دن 1 ہفتہ اور دے دو ٹائم. یہ ایک مومن کی پہچان ہوتی ہے. اسی طرح کہا جب امانت رکھی جائے تو خیانت نہ کرے. کوئی بھی امانت ہے پیسہ ہے روپیہ ہے گاڑی گھوڑا کچھ بھی ہے آپ کو گھر دے دیا کہ رہنے کے لیے ایک امانت ہے. آپ گھر کے پنکھے کو توڑ دو دیوار کو توڑ دو اس کے باتھ روم ٹوائلٹ سب ختم کر دو یہ بھی گڑبڑی. اور پھر چپکے سے 1 دن پہلے نکل کے بھاگ جاؤ. ایک مومن کی پہچان نہیں ہوتی ہے. جس طرح بنا کر دے اس طرح دو. امانت ایک چیز اور ہے میرے بھائیوں وہ امانت یہ ہے باتوں کی بھی امانت ہے. یہ جو بات چیت ہم کرتے ہیں نا یہ بھی امانت ہے. اگر میں نے آپ سے کہہ دیا کوئی بات آپ کو اپنا سمجھ کر کے شیئر کر دیا اور آپ نے جا کر کے لوگوں میں پھیلا دیا ارے فلاں کہہ رہے تھے آپ کے بارے میں کہنا نہیں چاہ رہا تھا لیکن بات آگے تو بتا دیتا ہوں دیکھو میرا نام نہیں آنا چاہیے. اتنے اچھے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے نماز پڑھ کے نکلیں گے کہیں گے مولانا آپ نہیں تھے آج فلاں آدمی کیا بتاؤں میں کہنا نہیں چاہ رہا تھا لیکن چونکہ کیا بات آ گئی تو کہہ دیتا ہوں یہ کہہ رہے تھے فلاں کے خلاف بزدم کر دیے. اور یہ امانت جو اس آدمی نے آپ کو سونپا تھا میں مانتا اس نے غلط کیا لیکن آپ نے تو اور بھی بڑی غلطی کر دی. دشمن بھی بنایا اور اپنے آپ کو منافقین کے زمرے میں رکھ لیا. یہ بات بھی امانت ہے. اگر آپ اس طرح کی چیزوں کر رہے ہیں تو آپ اپنے آپ کو سمجھ لیے کہ ہم بھی منافق ہیں عملی طور پہ منافق ہے. میرے بھائیوں صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے عبداللہ بن ابی ملیکہ کہتے ہیں ادرکت 30 من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانوا یخافون من النفاق. کہتے ہیں میں نے 30 سے زیادہ صحابہ کرام کو دیکھا وہ سب سے زیادہ جس چیز کا ڈر محسوس کرتے تھے نا وہ نفاق. اسی سے سب ڈرتے تھے کہ میرے دل میں کہیں نفاق نہ آ جائے. میں مختصر حنظلہ الاسیدی کا واقعہ آپ نے کئی بار سنا ہوگا. اتنے نیک پرہیزگار صحابی حنظلہ الاسیدی صرف گھر میں جاتے ہیں اور گھر سے باہر نکل کے کہتے ہیں جو کاتبین وہی ہیں قرآن کو لکھا کرتے تھے باہر نکل کے کہتے ہیں رو رہے ہیں
अबू बकर मिलते हैं, क्या बात है अबू हंजला क्यों रो रहे, क्या बात है? कहा मैं मुनाफिक हो गया। हंजला मुनाफिक फका हंजला अपने आप को कह रहे मैं मुनाफिक हो गया। कहा क्या बात है, क्यों ऐसा कह रहे हो? कहा जब मैं अल्लाह के रसूल के पास होता हूँ, युज़क्किरुना बिन्नार वल जन्नह कान्ना राव आइनिन, अल्लाह के रसूल हमको नसीहत करते हैं, ये जो मैं ये प्रोग्राम कर रहा हूँ ना, ऐसे अल्लाह के रसूल जो हमको समझाते हैं, जन्नत का तज़किरा करते हैं, जहन्नम के बारे में बतलाते हैं, तो ऐसा महसूस होता मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ, आंखों से देख रहा हूँ, लेकिन जैसे निकलता हूँ उल्टा होने लगता है। यही मामला लेकर के अबू बकर दोनों चले गए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। बस 2 मिनट में इंशाल्लाह खत्म कर रहा हूँ। अल्लाह के रसूल के पास गए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुना क्या मामला है। कहा ए हंजला लौ तदूमून अला मा तकूनून इंदी, अगर तुम उसी हालत में रहे हमेशा हमेशा, जो कहते हो ना कि मैं भूल जाता हूँ, अपने बच्चों में जाता हूँ थोड़ी देर के लिए, अल्लाह के रसूल जन्नत को भूल जाता हूँ, जहन्नम का डर को भूल जाता हूँ और अपने बच्चों में मशगूल हो जाता हूँ। कहा अगर तुम हमेशा इसी में रहोगे ना, ला सहफातुल मलाइका अला फुर्शिकुम फी तुरुकिकुम, तो फरिश्ते आकर के तुम्हारे बिस्तर पर और तुम्हारे रास्ते में आकर के मुसाफा करेंगे। कभी कभार हो जाए मेरा डर, अल्लाह का डर खत्म हो जाए, जन्नत को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, कोई बात नहीं, लेकिन हमेशा हमें इसके ऐसा ना करो। ये मामूली गलती के जैसा डरते थे मेरे भाइयों, आज हमारी हालत है, हम सालों साल अल्लाह को भूले हुए हैं, हमारी क्या हाल होगी? हम कभी अल्लाह को याद करते हैं। मैं इन्हीं चंद बातों पर अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। बस यही दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन से, अल्लाह जो मैंने मुनाफिकीन की सिफ़ात में बयान की, अल्लाह हम सब को इन तमाम सिफ़ात से महफूज रखे। अल्लाह रब्बुल आलमीन जब तक हमें दुनिया में ज़िंदा रखे, ईमान इस्लाम के ऊपर ज़िंदा रखे, हमारा खात्मा हो तो ला इलाहा इल्लल्लाह पर हो। हम में से जो भी यहाँ शरीक हैं अल्लाह सबकी शिरकत को कबूल कर ले, सबके गुनाहों खताओं को माफ़ कर दे, आमीन। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि। ऐसे ही फ़ायदेमंद इस्लामिक वीडियोस देखने और मनहज सलफ़ पर किताब व सुन्नत की तालीमात को आम करने में हमारा ताउन करें, ताकि आपके लिए ज़रिया नजात, जन्नत के हुसूल का सबब, साथ ही माल में बरकत व इजाफे का ज़रिया भी बने। आमीन। जज़ाकल्लाहु खैरन।